الله الرحمن الرحيم أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہو جو حقیقی معنوں میں تمام تعریفات کا مستحق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے موسم سرما کے فوائد و احکام. موسم سرما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردی کا موسم. فوائد، اس کے فائدے، احکام، اس سے جڑی ہوئی چند چیزیں، چند مسائل میں آج رکھوں گا انشاءاللہ. دیکھیے، اس بات کو ذکر کرنے کے لیے، اپنے خطبے کے دوسرے شق کو بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید سے ایک آیت سلیکٹ کی ہے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 5. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہا پہلے وہ سنو، کیونکہ قرآن سب سے بہترین نصیحت ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں، کسی عالم کے الفاظ میں کوئی تاثیر نہیں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. اسی لیے دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ نے کہا یہ دن رات کا آنا جانا ہے نا، دن رات کا آنا جانا، دن کا بڑا ہونا، رات مختصر ہونا، رات لمبی ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، یہ آسمان سے بارش کا نزول کہ جس کے ذریعے پروردگار مردہ زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، زمین پر ہریالی چھا جاتی ہے. وہ تصریف الریاح، یہ ہواؤں کا چلنا، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی باد سرسر، کبھی باد نسیم، کبھی باد صبا، یہ خوبصورت ہواؤں کا چلنا آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے جو عقل رکھتے ہیں. ان کے لیے نصیحت ہے ان باتوں میں جو عقل رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. ان کے لیے نصیحت ہے کہ ہے کوئی ان موسموں کا تبدیل کرنے والا، ہے کوئی ان ہواؤں کا چلانے والا، ہے کوئی بارش آسمان سے نازل کرنے والا، ہے کوئی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کرنے والا، ہے کوئی زمین سے اتنے میٹھے میٹھے پھل نکالنے والا، ہے کوئی زمین سے اتنی قیمتی چیزیں نکالنے والا. اور وہ ذات کون ہے؟ رب ذوالجلال کی، اللہ کی ذات ہے. عقل والوں کے لیے ان تمام باتوں میں نصیحت ہے.
تو یہ موسم جو ہوتے ہیں نا، سردی گرمی، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کوئی یوں ہی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ان موضوعات پر لوگ گفتگو نہیں کرتے، لیکن بات جان لیجئے کہ یہ موسموں کی تبدیلی اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے، عظیم نشانی ہے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے موسم جب بدلتے ہیں نا تو جو عقل والے ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ موسم بدلتا نا، آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ ہاں، آخرت، یہ موسموں کا بدلنا، یہ موسموں کی تبدیلی ہم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آخرت کی کیسے؟ جیسے دیکھیے سردی کا موسم، کیوں سردی کا موسم ہے؟ اللہ نے کیا ہے، کیسے؟ گرمی کا موسم اللہ کی مرضی ہے، کیسے؟ اللہ نے کیسے کیا ہے؟ کوئی انسان تو کر نہیں سکتا، کسی انسان کے قبضے قدرت میں یہ بات تو نہیں ہے۔ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جہنم کے اندر اتنی گرمی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور جہنم کے اندر سردی بھی اتنی زیادہ ہے جس کو بیان نہیں کر سکتے۔ عام طور سے ہم جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر خالی آگ کی سزا ہے، نہیں، جہنم کے اندر سردی کی بھی سزا ہے، جہنم کے اندر آگ کی بھی سزا ہے، بہت زیادہ گرمی، اور جہنم کے اندر سردی والی بھی سزا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک، دونوں سزائیں جہنم کے اندر موجود ہیں۔ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، باری تعالیٰ آگ کی شدت کی وجہ سے، سردی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ جہنم نے شکایت کی، حدیث ہے صحیح بخاری سے مسلم کی، جہنم نے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی پرمیشن دی کہ تم 2 سانس جو ہے لے سکتی ہو، اور یہ 2 سانسیں سردی اور گرمی ہے، ایک سانس سردی ہے اور ایک سانس گرمی ہے، یہ جہنم کی وجہ سے۔ تو ذرا سوچو، اگر آدمی سردی محسوس کر رہا ہے اور واقعی میں مومن ہے، ہر بات میں اللہ کو یاد کرنے والا، تو سوچے گا نا کہ دیکھو کتنی سردی ہے، صرف سانس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہے نا۔ گرمی کا سیزن آیا تو انسان سوچتا کہ اتنی گرمی، جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا، وہاں کی آگ کا کیا عالم ہوگا، اے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے میں محفوظ فرمانا۔ تو موسموں سے بھی جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، موسموں کی تبدیلی سے بھی آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے بندے نہیں اچھے طریقے سے رہے تو ان کو پورا قرآن سنا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آتے خطبے کے دوران اونگتے رہتے، 2 رکعت جمعہ پڑھتے، اس کے بعد جلدی سے بھاگتے جیسے کہ کہیں قید میں تھے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کو فرق کب پڑے گا؟ جب انہیں قبر کے حوالے کیا جائے گا، جب آخرت کا میدان ہوگا تب پتہ چلے گا، تب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک چانس اور دے دو، لیکن کلا، ہرگز نہیں، دوبارہ چانس تو نہیں دیا جائے گا۔ جب قبر کے اندر فرشتہ آئے گا، سوال کرے گا، تب پتہ چلے گا زندگی تم نے یوں ہی گزار دی۔ آخرت کے میدان میں جب رب کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کا جواب دینا پڑے گا، تب اس کو پتہ چلے گا کاش کھیل کود میں زندگی نہیں گزاری ہوتی، اللہ والی زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ تب اس کو پتا چلے گا ابھی تو دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، موج مستی زندگی ہے، جوانی ہے، عیش ہے، عشرت ہے، پیسہ ہے، کیا ہے بعد میں دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ فرق پڑے گا، لیکن جب فرق پڑے گا تب کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ کرنے کے لائق ہے تو سوچتا ہی نہیں ہے، لیکن جب سوچے گا تو اس وقت کرنے کے کچھ لائق ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی بات کہ موسم کی تبدیلی بھی آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اسی طریقے سے موسم سرما کے اندر عبادت اگر ہم کریں نا تو اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ موسم سرما، سردی میں عبادت، اور بھی اچھے طریقے سے عبادت جیسے ہونی چاہیے ویسے کریں نا تو ثواب بڑھ جاتا ہے، ہاں پوائنٹس بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، حدیث سناؤں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا کچھ عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں جو تم سے انجانے میں ہو جاتی ہیں اللہ ان کو میٹ دیتا ہے، تمہارے فائل سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور تمہارے درجات، تمہارے پوائنٹس بڑھا دیتا ہے۔
کچھ ایسے اعمال بتاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ لوگ تو نیکیوں کے حریص ہوتے تھے۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ذرا سا ٹائم زیادہ ہو جائے تو ٹائم زیادہ ہو گیا، کیونکہ خیر نہیں چاہیے، باہر پیسہ چاہیے، دکان پر جانا ہے نا۔ صحابہ کرام خیر زیادہ چاہتے تھے، خیر کی طلب ہوتی تھی۔ کہا بھلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، دیکھو مشکل کے باوجود مکمل وضو کرنا، مشکل کے باوجود مکمل وضو کرنا، اچھے سے وضو کرنا۔ آج کل دیکھیے وضو کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے، خاص طور سے فجر کی نماز میں اٹھو، مگر آپ سوچ رہے ہوں کہ میں تو اٹھتا ہی نہیں ہوں، ہے نہیں، اٹھتا ہی نہیں ہوں۔ نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی، نماز اگر میں نے نہیں پڑھی، پھر کیسے مسلمان؟ بات ہی ختم ہو جاتی۔ بات کی باتیں تو چھوڑیے، کیسا مسلمان وہ کہ جو نماز نہیں پڑھ سکے 5 وقت کی، جو ایمان آپ کو آپ کے بستر سے اٹھا نہیں سکتا، وہ ایمان آپ کو جنت کیسے پہنچا پائے گا؟ اتنی چھوٹی چیز آپ سے اس ایمان کے ذریعے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ سکو، تو وہ ایمان آپ کو جنت کیا پہنچائے گا؟ خود ہی سوچو، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کتنی بھی دقت ہو مگر مکمل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا۔ ہاں سردی کا موسم ہے، گرم بستر کو چھوڑنا، اٹھنا ہے نا، طہارت حاصل کرنا، مکمل وضو کرنا، جبکہ ایسا لگتا کہ آج کل پانی سے ڈر لگتا۔ کتنے سارے لوگ ہیں غسل خانے میں جانے کے بعد تھوڑی 5 منٹ ایسا ٹھہرے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، پانی کو گھورتے رہتے ہیں، پانی کو دیکھتے رہتے ہیں، ہے نہیں۔ ٹھنڈا پانی اگر ہے تو، اور گیزر والے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں، کہ ٹھنڈا پانی نہانا تو دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی نہانا ہے، کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن پھر بھی آدمی اچھے طریقے سے سارے کام کرے مشکل کے باوجود، تب کیا ہوگا؟ بہت ثواب ہے۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ چلنا۔ آج کل گاڑیاں رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ پاتے ہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مسجدوں کی طرف زیادہ چلنا۔ اگر ہم پیدل چل کر آتے نا تو ثواب بھی زیادہ ہے، ہاں ثواب بھی زیادہ۔ گاڑی نہیں ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ثواب کمانے کا موقع دے رہا ہے، یہ سمجھ کر مسجدوں کو آؤ۔ یہ بہانے مت بناؤ کہ گاڑی نہیں تھی اس لیے نہیں آ سکے، بلکہ یہ سوچو اللہ تعالیٰ نے آج زیادہ کمانے کا موقع دیا ہے، اس لیے آج گاڑی کے اندر کچھ پرابلم ہے، یا پیٹرول نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ، یہ سوچو۔ تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز پڑھ لیے، گئے کاروبار میں لگے ہیں، مگر کان لگے ہوئے ہیں کہ اذان کی آواز جیسے آئے گی کاروبار بند، مسجد کی طرف جانا ہے، دل لگا ہوا ہے نماز کی طرف۔ یہ 3 عمل کوئی آدمی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جیسے ایک اسلامی مجاہد سرحد کی حفاظت کر رہا ہو، اتنا بڑا کام ہے۔ یہ 3 عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اسلامی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اسلامی اسٹیٹ کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ صحابہ کرام بڑے خوش نصیب تھے، جہاد میں جا کر کے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا، ہم کیسے؟ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا نا، اعمال بہت سارے ہیں نا، کرو نا۔ باتیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں، ہم ہوتے تو ایسا کر دیتے، ہم ہوتے تو ویسا کر دیتے۔ آج جو کرنے کے کام ہے وہی نہیں کر پا رہے، کیا کر پاتے سکھ؟ جو آج کرنے کے کام آسان اس سے ہیں وہ تک نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کام کیا کرتے جی؟ یہ کام کرو، یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اثر عبادت کے تعلق سے موسم سرما میں ملتا ہے، الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر تعجب کرتا ہے۔ کس شخص پر تعجب کرتا ہے؟ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کون شخص بھائی یہ؟ مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے، تعجب کرتا ہے اور مسکراتا بھی اس کو دیکھ کر کے۔ کون شخص؟ جو سخت سردی کی رات میں اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ فجر کی نماز ہم سے نہیں ہو پا رہی اور وہ تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھتا ہے، جاتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے پاکی حاصل کرتا ہے اور اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ کتنا آج کل
تو سوچو ذرا کتنا بڑا کام ہے، کتنا عظیم کام ہے. یہاں 8-9 بجے سے پہلے کتنے سارے لوگ اٹھتے نہیں، بستر چھوڑنا جان پر آتا ہے. اور یہ شخص اٹھ کر کے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے اس بندے کو اتنی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ بھئی کیا شوق اس کو ہے کہ گرم بستر کو چھوڑ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یا جو بھی اس کو میسر ہے اتنی مشکل اٹھا کر کے اب میری عبادت کر رہا ہے، چاہتا کیا ہے، کس لیے یہ بندہ کر رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ وہ تیری رحمت کا امیدوار ہے، عبادت کر رہا ہے تاکہ تیری رحمت اس کو نصیب ہو جائے، تیرے عذاب سے ڈرتا ہے تاکہ تیرے عذاب سے وہ سیف ہو جائے، تیری رحمت میں داخل ہو جائے، اسی لیے وہ عبادت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اس لیے میرا بندہ ایسا کر رہا ہے. حالانکہ اللہ کو سب معلوم، لیکن اللہ فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جس چیز کی امید کر رہا ہے مجھ سے، گوارو میں نے دے دیا اسے، میں نے اس کو دے دیا. وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے نا، یہ مشکل کام کرتے کر کے میں نے اس کو امن دے دیا، پروانے امن دے دیا، وہ جہنم سے محفوظ ہے. سردیوں کی راتوں میں عبادت کرنے کا یہ انعام بتا رہا ہوں میں، یہ احادیث سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. فجر کی نماز چھوڑ کر سونے والے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کیسے مسلمان ہو سکتے ہو فجر کی نماز غائب ہو جائے، 5 وقتہ نماز سے پیچھے رہ جاؤ گے؟ کیسے مسلمان؟ آپ کے مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان ہے، دیگر باتیں چھوڑو، اچھے برے کیا ہے کیا نہیں، آپ کے مسلمان ہونے پر بھی ڈاؤٹ ہو جا رہا ہے جب آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، آپ کے ایمان کے اندر وہ طاقت نہیں رہ جاتی. موسم سرما میں ہمارے اسلاف کا عمل کیا ہوتا تھا وہ سن لو احادیث کی روشنی میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، کیا میں تمہیں سردی کی غنیمت نہ بتاؤں؟ غنیمت جیسے لوگ جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو جب جنگ لڑتے تھے تو اس میں جو دشمن کا مال حاصل ہوتا تھا نا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، ہے نا، فائدہ، مال غنیمت، جان کا نذرانہ، جان کی قربانی دینے جاتے تھے، بہت سارے مجاہد اس میں شہید ہوتے تھے، دشمن جو مال چھوڑ کر بھاگتا تھا وہ مال غنیمت ہوتا تھا. تو صحابہ کرام میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں سے، کیا میں تمہیں سردی کی غنیمت نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا ضرور بتائیے، اچھا کام ضرور بتائیے. کہا الصوم فی الشتاء، سردیوں میں روزہ رکھنا یہ غنیمت ہے، سردیوں میں روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنا اس وقت آسان ہے. گرمیوں میں روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن سردیوں میں روزہ رکھنا آسان ہے، تو سردیوں میں نفلی روزہ رکھا کرو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کتاب الزہد کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے موقع غنیمت ہے، بیسٹ ٹائم ہے عبادت گزاروں کے لیے سردی کا موسم. صحابہ کرام دیکھو موسموں سے کس طریقے سے وہ لوگ اچھائیوں کو کلٹ کرتے تھے. ہم لوگ تو موسموں سے کیا کرتے ہیں، موسم آیا اس بار سردیاں زیادہ پڑنے والے ہیں، ہم یہی سوچتے ہیں، ہماری سوچ یہی تک ہے. سردی اس بار زیادہ نہیں ہو رہی ہے، اس بار سردی جو ہے فلاں جگہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. انہی باتوں میں ہمارا ٹائم پورا گزر جاتا ہے. اور صحابہ کرام اس پوائنٹ پر سوچتے تھے کہ سردیوں کی راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اس پوائنٹ پر سوچتے تھے کہ سردیوں میں روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، ایسا وہ سوچتے تھے. اب آخری بات کہہ کر کے آخری پوائنٹس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سردی کے چند مسائل جان لیجئے. دیکھیے سردیوں میں بہت سارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بار بار اگر وہ پانی کو ٹچ کریں تو نقصان دہ ان کے لیے ہوتا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا تھا کہ آپ سردی سے بچیں، مگر نماز تو پڑھنی ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہیں نماز معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے. تو ایسے صاحب کو چاہیے کہ وہ دھوپ نکلی ہے وضو کر سکتے ہیں تو بہتر بیسٹ یہ ہے کہ وضو ہی کریں. میرے بیان کا مطلب یہ مت نکالیے گا کہ میں لوگوں کو تلقین کر رہا ہوں کہ وضو مت کرو، دوسرا آپشن اختیار کرو جو میں بتا رہا ہوں، نہیں، بیسٹ صحیح افضل وضو کرنا ہی ہے. لیکن اگر مجبوری کی سچویشن ہو، طبیعت خراب ہوگی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو تیمم کر لیجیے.
اسلام نے آسانی پیدا کی ہے، تیمم کر لیجئے. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بسم اللہ کہیے، جیسے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہتے ہیں. بسم اللہ. پاک مٹی ہے، آپ اگر مٹی نیچے رکھی ہے دونوں ہاتھ ایسا رکھے اس پر مارے ایسا، یا ہاتھ میں مٹی لے سکتے ہیں تو ایسا لیجئے، مٹی رکھ دیے. ہاتھوں میں مٹی زیادہ لگ گئی ہے اس کو آپ جھاڑ بھی سکتے ہو پھونک مار کر کے، یا اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے مٹی ہٹا دیے. پھر اس کے بعد چہرے پر، فرسٹ چہرے پر ایسا پھیریے، مسا ٹائپ کا پھیریے، پھر دونوں ہاتھوں. اس کے بعد وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے وہی دعا پڑھ لیجئے، تیمم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تیمم بولے تو وضو کی طرح کرنے لگتے ہیں. ایک بار مٹی لیے، پھر ہاتھ، پھر ناک کی طرف، پھر چہرہ، پھر یہاں، پھر پیروں پر بھی مٹی کو اس طرح اس کو مطلب سوچتے ہیں کہ یہ پانی ہے، اسی طریقے سے وضو کرنے لگتے ہیں. نہیں، تیمم شارٹ بالکل ہے، مختصر سا ہے تیمم. اور بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ بے شک وضو وہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ شاکس پہنے رہتے ہیں. اب بار بار شاکس نکالنا پھر وضو کرنا، مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بار بار ان کو یورین بھی جانا ہو رہا ہوتا ہے. ایک مسلمان کو ہمیشہ وضو کی حالت میں ہونا چاہیے، یہ بھی دقت ہوتی ہے. تو بار بار وضو کرنا، پھر اس کے بعد گرم پانی ہے کہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑی دقت ہوتی ہے، چڑچڑاپن آتا ہے. تو ایسی سچویشن میں شریعت کی رہنمائی یہ ہے کہ آپ ساکس وضو بنا کر پہن لیجئے، موزہ جو آپ پہنے وضو بنا کر لیجئے، اس کے بعد موزہ پہن لیجئے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ بھی جائے تو آپ صرف موزے کے اوپر مسح کر لیجئے، بس وضو پورا بنائیے. موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر جب دھلنے کی باری آئے تو آپ اس کے اوپر مسح کر لیجئے. ایسا آپ کب تک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ مقیم ہیں، یعنی لوکل میں گھر پر موجود ہیں، تو 1 دن 1 رات صرف کر سکتے ہیں. اگر آپ مسافر ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، تو 3 دن 3 رات ایسا کر سکتے ہیں. یعنی آپ جو موزہ پہنے تھے وہ کب تک چلے گا؟ 3 دن 3 رات اگر مسافر ہیں. اور اگر آپ مقیم ہیں، لوکل ہیں، تو پھر 1 دن 1 رات آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اس بیچ میں آپ قضاء حاجت بھی جائیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر بھی جو ہے آپ مسح کر لیجئے، پیر دھلنے کی باری جب آئے چل جائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں آج کے عنوان کے حساب سے میں نے گفتگو کی ہے. آج کے عنوان عیسوی کیلنڈر اور موسم سرما کے فوائد و احکام. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. نماز کی اللہ تعالیٰ پابندی کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین روزے رکھنے والا بنائے، فرما بردار بندہ بنائے. جو بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے. ایک بہترین ذمہ دار بننے والا بنائے. خاص طور سے ماں باپ جو ہیں بہترین ذمہ داری ادا کریں، اپنے اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے کریں. اور خاص طور سے آج کے دن نیو ایئر کے موقع پر ان کو جو آج گناہ ہوتے ہیں، آج کی رات بہت ساری جگہوں پر فحاشی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو محفوظ فرمائے. گارجین کو دھیان رکھنے والا بنائے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.